ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت حکمت کی کتاب 10ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ آدم، قائن، نوح۔ اسی نے جہان کے باپ کی جو پہلے بنایا گیا تھا حفاظت کی، جب وہ ہنوز اکیلا تھا، اور اسے اس کی خطا سے چھڑایا، اور اسے طاقت دی کہ سب چیزوں پر حکومت کرے۔ اور جس وقت ظالم اپنے غصے میں اس سے پھر گیا، تو اپنے اس غضب ہی میں وہ ہلاک ہوا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور جب اس کے سبب سے طوفان نے زمین کو تباہ کیا، تو حکمت نے پھر حقیر لکڑی کی چیز میں راست کار کی ہدایت کر کے اسے رہائی دی۔ ابراہیم۔ اور جس وقت عام شرارت کی وجہ سے پراگاندہ ہو گئے، تو اسی نے راست کار کو پا کر اسے خدا کے لیے بے عیب رکھا، اور اسے مضبوط کیا، جبکہ وہ اپنے بچے کے لیے ترستا تھا۔ لوط۔ اسی نے شریروں کی ہلاکت کے وقت راست کار کو بچایا، جب وہ اس آگ سے بھاگا جو 5 شہروں پر نازل ہوئی تھی، اور اس وقت تک وہ بیابان جس میں سے دھواں اٹھتا ہے ان کی شرارت پر گواہ ہے۔ اور درخت وہ پھل لاتے ہیں جو پکتا نہیں، اور نمک کا ستون بے اعتقاد شخص کی یاد کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ جنہوں نے حکمت کی پرواہ نہ کی، وہ نہ صرف اچھی چیزوں کی پہچان سے محروم ہوئے، بلکہ دنیا کے لیے اپنی حماقت کی یادگار چھوڑ گئے، تاکہ جن اموار میں انہوں نے گناہ کیا وہ پوشیدہ نہ رہیں۔ لیکن جنہوں نے حکمت کی خدمت کی، اس نے انہیں غم سے چھڑایا۔ یعقوب۔ اور اسی نے راست کار کی جب وہ اپنے بھائی کے غضب سے بھاگا، سیدھی راہوں میں رہبری کی، اور اسے خدا کی بادشاہی دکھائی، اور مقدسوں کا علم اسے دیا، اور اس کی محنتوں میں اسے معزز کیا، اور اس کے کاموں کے پھل کو بڑھایا۔ اور جب زبردستوں نے اس پر لالچ کیا، تو وہی اس کی مدد کے لیے اس کے پاس کھڑی ہوئی، اور اسے مالدار کیا، اور اس کے دشمنوں سے اسے امن میں رکھا، اور کمین میں بیٹھنے والوں سے اس کی حفاظت کی، اور جنگ شدید میں اسے ظفر یاب کیا، تاکہ وہ جانے کہ حکمت سب چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یوسف۔ اس نے راست کار کو ترک نہ کیا جب وہ بیچا گیا، بلکہ خطا سے اسے چھڑایا، اور اس کے ساتھ تہ خانے میں نیچے اتری، اور زنجیروں میں اس سے جدا نہ ہوئی، جب تک کہ اسے آسائی حکومت تک نہ پہنچایا۔ اور جنہوں نے اس پر ظلم کیا، ان پر اسے اختیار نہ دیا، اور جنہوں نے اس پر تہمت لگائی، انہیں جھوٹا ثابت نہ کیا، اور اسے ابدی عظمت نہ بخشی۔ خروج۔ اسی نے پاک امت اور بے عیب نسل کو ظالم کی قوم سے رہائی دی۔ موسیٰ۔ اور وہ خدا کے بندے کی روح میں نازل ہوئی، اور ہیبت ناک بادشاہوں کے مقابلے میں عجائبات اور کرشموں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور اس نے مقدسوں کو ان کی محنتوں کا اجر عطا کیا، اور عجیب رستے میں ان کی رہبری کی، اور ان کے لیے دن کے وقت سایہ اور رات کو ستاروں کی روشنی ہوئی، اور ان کے ساتھ اس نے بحیرہ کلثم کو عبور کیا، اور انہیں پانی کی کثرت کے درمیان سے لے گئی، لیکن ان کے دشمنوں کو اس نے غرق کر دیا، اور گہری تہ میں سے انہیں اچھال پھینکا۔ اسی طرح راست کاروں نے شریروں کو لوٹا، اور اے خداوند تیرے قدوس نام کا گیت گایا، اور متفق ہو کر تیرے فتح یاب ہاتھ کی حمد کی، کیونکہ حکمت نے گونگوں کے منہ کو کھولا، اور چھوٹے بچوں کی زبانوں کو فصیح کر دیا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔
खुदा का शुक्र हो। आमीन। A reading from the book of Wisdom of Solomon. Wisdom protected Adam. Wisdom protected the father of the world, the first man that was ever formed. When he alone had been created, she saved him from his own sinful act and gave him the strength to master everything on earth. Cain abandoned wisdom, but there was an unrighteous man who abandoned wisdom. He destroyed himself by killing his brother in a fit of anger. Wisdom protected Noah. Because of that sin, the earth was flooded, but wisdom saved it again. She guided a righteous man in his flimsy wooden boat. Wisdom helped Abraham. Once, when the nations were frustrated in their wicked plans, wisdom reorganized a righteous man and kept him innocent in God's sight. She gave him strength to obey God's command in spite of his love for his son. Wisdom rescued Lot. Wisdom rescued a righteous man while ungodly people were dying. He escaped the flames that destroyed the 5 cities. You can still see the evidence of their wickedness. The land there is barren and smoking, and a pillar of salt stands as a monument to one who did not believe. The people of those cities ignored wisdom and could not tell right from wrong. Not only that, but the enemies of their cities still remind us of the foolish way they lived, so that their failure can never be forgotten. But wisdom rescued her servants from the danger. Wisdom protected Jacob. A righteous man once had to escape from his brother's anger, and wisdom guided him in the right way. She showed him God's kingdom and allowed him to know about holy things. She made him prosperous and successful in his work. When others were greedy for what he had and wanted to take it away from him, wisdom stood by him and made him rich. She protected him from his enemies who were waiting for a chance to attack him. She gave him victory in a hard fight so that he might realize that nothing can make a person stronger than serving God. Wisdom rescued Joseph. There was once a righteous man who was sold into slavery, but wisdom did not abandon him. She kept him safe from sin. She went to prison with him and never left him until she had given him power over an empire and made him the ruler of people who had once oppressed him. She let it be known that a false accusation had been made against him, and she gave him eternal honor. Wisdom led the Israelites out of Egypt. Wisdom once rescued an innocent and holy people from a nation of oppressors. She entered the soul of one of God's servants and stood up to dread kings by performing miracles. She rewarded God's people for their hardships. She guided them on a miraculous journey. She gave them shade during the day and brilliant starlight at night. She led them through the deep waters of the Red Sea. But she drowned their enemies and washed their bodies up on the shore. And so the righteous looted the ungodly. They sang hymns to your holy name. O Lord, together they praised you. For defending them, wisdom gave speech to those who could not speak. She even caused babies to speak clearly. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen.